अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और शहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ काइंडनेस और हमदर्दी के साथ पेश आएं, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद बहुत मुश्किल गुजर रहा हो या फिर बुरा गुजर रहा हो, उसको आसान और अच्छा कर दे। तो हमेशा याद रखें, काइंडनेस के साथ पेश आएं। तो जी, बाकायदा तौर पे प्रोग्राम का आगाज करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि फैसलाबाद में आइंदा 24 घंटे में मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 38 डिग्रीज रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर 26 डिग्रीज रहेगा। 20% चांसेस हैं बारिश के और हवा 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। कल रात को बेशतर इलाकों में हमने बारिश देखी और काफ़ी ज़्यादा बारिश थ्रू आउट जो रात है होती रही है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि फैसलाबाद का हाल जो है वो बुरा ना हो और बारिश का पानी जो है सही तरह से फिल्टर आउट हो जाए और फैसलाबाद के शहरियों को मुसीबत और मसाइल जो है वो ना झेलने पड़े। और बारिश को जिस तरह से होना चाहिए कि बारिश में मूड अच्छा हो जाना चाहिए, लाजमी तौर पर फैसलाबाद के शहरी भी उस मौसम को एंजॉय कर सकें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हो। गुज़श्ता रात ठंडी हवाओं की वजह से घरों में मुख्तलिफ पकवान जो हैं वो पकना शुरू हो गए थे और बहुत सारे लोग थे जो कि चाय से लुत्फानंदोज़ हो रहे थे और इसके साथ साथ तली हुई चीज़ों ने मौसम का मज़ा जो है वो दोबारा कर दिया था। तो शहरियों का यही कहना था कि गर्मियों के अंदर बारिश जो है वो रहमत से कम नहीं होती और भरपूर तरीके से उसे एंजॉय करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम आपको कहते हैं, आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत होने दें, बल्कि उसकी वीडियो बनाएं और उस टैलेंट की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पर जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। आपके अंदर एक्टिंग का टैलेंट है, सिंगिंग का है, स्केचिंग का है, या कोई भी टैलेंट मौजूद है, उसकी जस्ट एक वीडियो बनानी होगी। वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करनी होगी आपको, हम आपका टैलेंट टीवी के ऊपर दिखाएंगे। बल्कि यही नहीं, इसके साथ साथ हमारी कोशिश होगी कि आपकी खुशियों के अंदर भी शामिल हुआ जाए। उसके लिए तरीकाकार क्या होगा कि जनाब आपने अपनी वीडियो बनानी होगी बर्थडे सेलिब्रेशन की और बना के हमें व्हाट्सएप करनी होगी। हम अपने स्टूडियो से वो वीडियो दिखा के आपके खुशियों में शामिल होंगे और आपके साथ नेक तमन्नाओं का इजहार करेंगे, आपको बेस्ट विशेस जो है वो देंगे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि आज जुमातुल मुबारक है, जुमे का दिन है और इस मुबारक दिन पे हमारी कोशिश होती है कि दीनी लिहाज से कोई ना कोई गुफ्तगू की जाए। तो आज हम ख़ास तौर पे इंसानी हकूक़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा ये पूछेंगे हमारे गेस्ट से कि आज के अफजल दिन पे कौन से ऐसे अफजल काम हैं जो कि हमें करने चाहिए, कौन से ऐसे ज़िक्र अज़कार है वो जो करने चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ जो कि बच्चों की तरबियत है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे दीन से दूर होते चले जा रहे हैं और दुनिया के करीब होते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ वालिदैन के साथ बच्चों को किस तरह से पेश आना चाहिए, बच्चों की तरबियत परवरिश किस तरह से होनी चाहिए जिससे वो दीन और दुनिया दोनों को राज़ी कर सकें। तो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज ख़ास तौर पर हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगे अल्लामा गुलाम अकबर साकी साहब जो कि सरबराह हैं मदरसा बैनुल मज़ाहब अमर फोरम के, और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन हैं बैनुल मज़ाहब अमन फोरम के, और उनके साथ साथ हमारे साथ कारी आसिफ शराजी साहब भी मौजूद होंगे जिनके जो ख़ास तौर पे हम इस मुबारक दिन पे गुलाए अकीदत हमें पेश करेंगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर और नाज शरीफ इनसे सुनेंगे। तो सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब का और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप, बच्चे जो हैं उनकी परवरिश के हवाले से आज ख़ास तौर पर गुफ्तगू का अहतमाम किया गया। बच्चे हमेशा बड़ों को देख के सीखते हैं, अगर बड़े जो हैं अपने तौर तरीके ठीक नहीं रखेंगे तो बच्चे उनसे सीख लेते हैं। अगर बच्चे घर के अंदर अच्छे तरीके से अपने वालिदैन से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, जैसे झूठ ना बोलना, सच का हमेशा बोलना और शफकत से पेश आना, नमाजों का पढ़ना, ये सारी चीज़ें अगर घर में बच्चा देखता है तो उसे सिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चा भी बड़ों के कदमों पे चलना शुरू हो जाता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। हन्नान बुखारी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और इदारा सिटी 41 का कि जिन्होंने आज के इस खूबसूरत दिन में एक बड़े खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू करने का एहतमाम किया है। यकीनन बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा तवज्जो के
طلبگار اور مستحق ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی، یعنی اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس آیت سے یہ بات ہمیں بہت واضح سمجھ آتی ہے کہ بچوں کی تربیت میں والدین کا مرکزی کردار ہے۔ والدین سے ہی بچے سیکھتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلا جو بچوں کو ماحول ملتا ہے وہ گھر کا ماحول ملتا ہے، والدین کا ماحول ملتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کے لیے سب سے پہلا وہ مدرسہ ہے، وہ ادارہ ہے، وہ تعلیمی درسگاہ ہے کہ جس سے بچے کی پوری زندگی کا جو نا وہ انحصار ہوتا ہے، یعنی جو بچہ وہاں سے سیکھتا ہے۔ تو اس کے لیے آج ہم اکثر سنتے ہیں کہ والدین جو ہے وہ رونا روتے ہیں کہ جی بچے نافرمان ہیں، بچے والدین کی رسپیکٹ نہیں کرتے، بچے والدین کے فرما بردار نہیں ہیں، تو بچوں کو والدین کے حقوق کا پتہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اگر بچوں کو والدین کے حقوق کا پتہ نہیں ہے تو شاید والدین کو اولاد کے حقوق کا بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک دونوں طرف سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا جائے گا تو پہلی ذمہ داری تو والدین کی بنتی ہے نا۔ بچے تو بعد میں اس قابل ہوتے ہیں نا کہ والدین کی رسپیکٹ کریں، والدین کی عزت کریں، ان کی اطاعت کریں۔ تو بچوں کی تربیت تو والدین نے کرنی ہے۔ جب وہ بچوں کی تربیت والدین صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے تو بعد میں پھر ان کا یہ رونا دھونا فضول ہے کہ بچے جو ہیں وہ والدین کے فرما بردار نہیں ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام ان کی اپنے بیٹے کو جو بہت خوبصورت نصیحتیں تھیں وہ اللہ نے قرآن مجید میں نقل فرمائی ہیں۔ تو یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ باتیں جو اللہ کی طرف سے اٹیسٹڈ ہیں۔ آج ہمیں اگر کوئی ڈاکٹر ہمیں بچوں کے بارے کوئی تجویز دیتا ہے نا تو ہم اس پر بڑی اچھی طریقے سے عمل کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کی ان باتوں کو اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اے میرے بیٹے۔ آپ دیکھیں ذرا اتنا خوبصورت انداز ہے۔ آج ہم بچوں کو کس لہجے سے آواز دیتے ہیں یا ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، رویہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ سہم کر گھر کے کسی کونے میں دبک جاتا ہے۔ تو بچوں کو پیار اور محبت کے ساتھ اپنے پاس بٹھانا، ان کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول جو ہے وہ بنانا گھر میں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب، اے میرے بیٹے۔ تو اس میں ایک اپنائیت ہے، اس میں ایک پیار ہے، اس میں ایک چاہت ہے۔ تو پھر اس کو آگے نصیحت کی کہ نماز پڑھو، اچھے کاموں کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ تو یہ چیزیں پھر آگے جا کر وہ فرماتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے جب تم نے لوگوں سے ملنا ہے تو تمہاری پیشانی پہ بال نہیں ہونے چاہیے، تمہارا ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ تکبر والا اور فخر والا نہیں ہونا چاہیے، عاجزی والا ہونا چاہیے۔ اور ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جب تمہاری میل ملاقات ہو تو اس میں ایک اپنائیت ہو، اس میں ایک چاہت ہو، اس میں ایک احترام ہو۔ تو یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت۔ آج ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت نہیں دے رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، ہم ان کو بڑی اعلیٰ تعلیم دنیاوی، کوئی حرج نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم ہونی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ضروری ہے بچوں کو گھر میں تربیت کے لحاظ سے جو ماحول فراہم کرنا ہے، سب سے پہلے تو وہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو وہ تعلیم دیں جس سے ان بچوں کو والدین کی بھی پہچان ہو، جس سے ان بچوں کو اپنے دین کی بھی پہچان ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بھی پہچان۔ بالکل بے شک، اور اسلام میں تو ہمدردی اور کائنڈنس سے ہی پیش آنا ہے، چاہے وہ اپنے بچے ہوں، اور بچوں کو بھی یہ سکھانا ضروری ہے کہ باہر معاشرے میں جا کر لوگوں کے ساتھ کس طرح سے رویہ رکھے اپنا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کریں، ان کی زندگی اور ان کی سنت سے جو ہم سیکھ سکتے ہیں، تو ان کی زندگی سے ہم بچوں کی پرورش کے حوالے سے اسپیشلی کیا چیزیں ہیں جو والدین اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علیہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام۔ شہنشاہ انبیاء دنائے سبل ختم رسول خواجہ بدر حنین جد الحسن والحسین نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ نے تو اس کو دین اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا ہوتا ہے۔ آگے تربیت سرکار فرماتے ہیں اگر اس کی یہودی کرنے والا ہے تو وہ یہودی بن جائے گا، عیسائی کرنے والا ہے عیسائی بن جائے گا، مسلمان کرنے والا ہے مسلمان بن جائے گا، مومن کرنے والا ہے مومن بن جائے گا۔ برا بندہ اگر اس کی تربیت کر رہا ہے تو اس پہ برائی کے اثرات ہوں گے، اچھا بندہ اس کی تربیت کر رہا ہے تو بچے پہ اچھائی کے اثرات ہوں گے۔ اور سرکار نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ یہ اتنا اہم موضوع ہے، اتنا یہ مقدس عنوان ہے بچوں کی تربیت کہ سرکار نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ للہ اللہ کے کاموں کے لیے، دوسرا حصہ اپنی امت کے لیے، تیسرا حصہ اپنی ذات کے لیے، چوتھا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے جس میں بچے اور فیملی ساری شامل ہے۔ تو سب فیملی میں سب سے زیادہ آپ کی توجہ بچوں پر ہوتی تھی، اور بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ جن بچوں نے رسول اللہ سے سیکھا تھا ان بچوں میں علی مرتضیٰ ہیں، حسن و حسین ہیں، کوئی امام المتقین بنا، کوئی جوانان جنت کا سردار بنا، کوئی سید شہداء بنا۔ آپ کو ایک قرآن میں ایسے بچے کی جو ہے بات عرض کرتا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب یہ تربیت تھی، اور ماں کے حقوق باپ بچوں کو بتائے تو زیادہ مؤثر ہوں گے، اور باپ کے حقوق ماں بچے کو بتائے تو زیادہ مؤثر ہوں گے۔ جب کوئی اپنے حقوق کی خود بات کرتا ہے اتنا اس پہ اثر نہیں ہوتا جب اس کے لیے کوئی دوسرا کہے، اور پھر ماں کہے تو ماں سے چونکہ بچے کی رغبت اور نسبت اور وقت زیادہ بچپن کا ماں کے پہلو اور گود میں گزرتا ہے۔ تو یہ حضرت بی بی ہاجرہ کی میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کا اثر تھا کہ باپ نے موت کے لیے بلایا ہے بچوں کو۔ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں مولانا صاحب، جب فرمایا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر دوں۔ بچہ ہے اسماعیل، فانظر ماذا تری، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ تو جناب اسماعیل نے نہیں ادھر ادھر دیکھا، نہ پریشان ہوئے نہ گھبرائے، جو کہ تربیت ہوئی تھی، یہ تیرا باپ نبی ہے، جو حکم کرے گا اس کو ماننا ہے، چوں چرا نہیں کرنی۔ انہوں نے فوراً فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو آپ کو حکم ہے وہ آپ کریں، اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صابروں میں پائیں گے۔ تو یہ ایک بچہ مثالی بن گیا۔ تو اللہ نے پھر اس بچے کی یاد کو، چونکہ ذی الحج صاحب اختتام پذیر ہو رہا ہے، اس ذی الحج میں یہ اس بچے ہی کا اور اس کے باپ کا ہی کمال ہے کہ اللہ نے اس کی یاد کو قائم کر دیا۔ تو تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے بچوں کو وقت بھی دیا جائے، ٹیچر بھی ایسا دیا جائے کہ جو قابل اعتماد ہو۔ مولا کائنات علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو اور اس طرح سے چلو تو پھر تمہاری ذمہ داری ختم، کبھی تمہارا بچہ کسی میدان میں ناکام نہیں ہوگا، کسی بھی چیز میں اس کو شکست نہیں آئے گی۔ فرمایا 7 سال تک اپنے بچے کو ایسے ڈیل کرو، یہ اس کا حق ہے، اسے اللہ نے دیا ہے کہ جیسے کنگ بادشاہ کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ اس کے آگے آپ کو نرم ہونا ہے، وہ ضد کرے تو آپ اس کی ضد کا جواب سختی سے نہیں دے سکتے، آپ نے اس کو خوش کرنا ہے، جیسے بادشاہ کو رعیت نے ہر حال میں خوش کرنا ہے، جو وہ چاہے جو مانگے
हाजिर होना होता है। तो 7 साल तक फरमाया ये बच्चा तुम्हारा बादशाह होता है, उसको बादशाह की तरह डील करो, मौला फरमाते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस मौजू पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं दरख्वास्त करूंगा आसिफ शिराजी साहब से कि आज नात शरीफ जो है वो पढ़ के जो ईमान है वो ताज़ा करें। اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ بریک کے بعد ہمیں فرحانہ گلزیب صاحبہ نے جوائن کیا ہے، جو کہ پرنسپل ہے جامعہ مدرسہ فاطمہ کی۔ تو ویلکم کرتے ہیں میڈم آپ کو شو کے اندر۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو جاری تھی بریک سے پہلے بھی، اور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ماں کا کیا کردار ہوتا ہے بچے کی پرورش کے لیے؟ ماں بچے کو کس طرح سے دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی کاموں کے لیے اس کی کس طرح سے پرورش کرے کہ وہ دین و دنیا دونوں کو راضی کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ایک اولاد سے نوازتا ہے تو ماں اور باپ دونوں کا بہت اہم رول ہوتا ہے اس میں، بچے کی پرورش میں، بچے کی تربیت میں، بچے کو آگے بڑھانے میں۔ تو آپ نے ماں کے حوالے سے سوال کیا، تو ماں کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ ماں ایک مربی ہے، یعنی بچے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو نکھارنے میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ ماں ہی ادا کرتی ہے، کیونکہ ایوری ٹائم بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس ہوتا ہے، باپ جو ہے وہ ظاہر ہے بچے کے اور وسائل کے لیے گھر سے باہر جاتا ہے، تو ماں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اپنی اولاد پہ، کیونکہ ایوری ٹائم بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اور جو چیز انسان دیکھتا ہے اس سے بھی وہ لرن کرتا ہے، سیکھتا ہے، تو وہ جو بچے کو دیکھتا جائے گا اسی طرح وہ بچہ بنتا جائے گا۔ تو ماں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ کچھ مراحل ہیں تربیت کے جو والدین کو، مخصوصاً ماں کو اپنے بچوں کے لیے کرنے چاہیے۔
سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ جس کو اولاد سے نوازے وہ اس کا اچھا نام رکھے. آپ نے دیکھا بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے جب وہ کوئی چیز لانچ کرتی ہیں تو سب سے پہلے اس کے نیم پہ بہت زیادہ میٹنگز کرتی ہیں کہ ہم پہلے دیکھیں گے کہ اس کا نیم کیا رکھنا ہے, کیونکہ اصل چیز جو نام ہوتا ہے وہی اس کا فیس ہوتا ہے. جو آپ کا نام ہے وہی آپ کی پہچان بھی ہے اور وہی آپ کا فیس ہے. تو اسی طرح جو نام ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت بڑا اثر ہے اس کا انسان کی اپنی شخصیت پہ بھی. تو ہمارے پاس سیرت اہل بیت ہے, ہمارے یہاں جب بچے اولاد ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ ائمہ علیہ السلام کے نام کے مطابق ہی رکھیں. جس طرح بہت سی حدیثوں میں رسول نے بھی فرمایا کہ اگر کسی کی اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرتا ہے تو اس کا نام فاطمہ رکھے, تو اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوگا, اس گھر میں رحمتیں نازل ہوں گی. تو سب سے پہلا حق والدین کا یا ماں کا یہ ہے کہ تربیتی حوالے سے کہ اس کا اچھا نام رکھے, اور دوسرا اس کو دینی تعلیم دے. معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ اس دور میں ہم لوگ تھوڑا لبرل ہونے کی وجہ سے یا اپنے آپ کو زیادہ ماڈ کرنے کی وجہ سے ہم دین سے بہت دور ہو گئے, جس کی وجہ سے ہم اس طرح بچوں کی تربیت جو ہے وہ نہیں کر پا رہے. گھر کا ماحول جو ہے وہ بھی بچے کے اوپر بہت اثر انداز ہے, باہر کا ماحول بھی بچے کے اوپر بہت ذرا اثر انداز ہوتا ہے. تو اس لیے سٹارٹ میں ہی, ابتدا سے ہی اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی ایک نام کے ساتھ ایک اچھی تربیت اور دینی تربیت دیں گے, اور تیسرا جو ہے وہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو والدین کا حق ہے کہ وہ, یعنی بچے کا حق ہے والدین کے اوپر کہ والدین جو ہیں وہ بچے کی شادی کرائیں. یہ تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کو والدین کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ ہم بالوالدین احسانہ تو پڑھتے ہیں کہ بچوں کے اوپر والدین کے حقوق ہیں, لیکن بچوں کے بھی والدین کے اوپر حقوق ہیں جس پہ کم بات کی جاتی ہے. اور جب بھی ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو مطلب زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ بچیاں جب ہوتی تھی تو ان کو دفن کر دیا جاتا تھا, اور آج جو ہے وہ آزادی اور خود مختاری ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, اور ہے. اسلام نے سب سے پہلے خواتین کو صاحب اختیار بنایا ہے, اور کسی بھی مرحلے میں اور کسی بھی مقام پہ اسلام نے خواتین کو نہیں روکا ہے, بلکہ جائیداد میں حصہ جو ہے وہ اسلام کہتا ہے, اور بچیوں کو ہر جگہ جا کے حصہ لینا, کسی جگہ پہ بھی اسلام نہیں روکا. ڈرائیو کر سکتی آج خاتون جو ہے وہ پائلٹ بھی ہے, آج آرمی میں بھی ہے, کون سا شعبہ ہے جہاں پہ نہیں ہے. تو اسلام عورت کے لیے بھی بہت زیادہ آزادی دیتا ہے. جہاں عورت کے حقوق کی بات ہوتی ہے یا حق کی بات ہوتی ہے, بنیادی چیزیں جو والدین کے اوپر بچوں کے حقوق ہیں وہ پہلے ان کی اچھی تربیت کرے, کیونکہ یہ تربیت انسان کے ساتھ ساری زندگی رہتی ہے. تربیت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ کیا کیا چیزیں آتی ہیں تربیت میں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی دینی تربیت کرے, اس کی اجتماعی تربیت کرے, اخلاقی تربیت کرے, اور یہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہے. آپ جب اس کی دینی تربیت کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے غیر شرعی کام نہیں کرتا بچہ, کسی بھی جگہ چلا جائے. اچھا, آپ کیونکہ کافی ماشاءاللہ علم ہے آپ کے پاس, مرد اور خواتین کے حوالے سے جو بچوں کی تربیت کی جاتی ہے وہ کس طرح سے, کیا فرق بیسک ہوتا ہے اس میں؟ ایک بچے کی جو کہ لڑکا ہے اس کی تربیت کیسے کی جائے گی, ایک لڑکی جو ہے اس کی تربیت کیسے کی جائے, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں, بیٹا ہو یا بیٹی دونوں اولاد ہیں, دونوں کو اولاد کہیں گے, لیکن بیٹیاں اور بیٹے ان کی نیچر میں یقین فرق ہوتا ہے. مثلا عورت جو ہوتی ہے یا بیٹی جو ہوتی ہے وہ ایک اساس ہوتی ہے, تو اسی طرح خداوند عالم نے بھی خواتین کے اور مردوں کے فرائض حقوق علیحدہ علیحدہ رکھے. مطلب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے لیے واجب ہیں, اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں, اور عورتوں پہ واجب نہیں ہیں. یا جس طرح بہت سی چیزیں جو ہیں وہ عورتوں پہ واجب ہیں لیکن مردوں پہ واجب نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں مطلب اپنے اپنے دائرے میں ہیں, اور اسی لحاظ سے ان کے ساتھ کلام اور بات کی جائے. بچیاں کی نیچر بھی دیکھیں, بچہ جو ہے وہ شروع سے ہی آپ دیکھیں گے جب کھیل کے میدان میں جاتا ہے, جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو بیٹی جو ہوتی ہے وہ گڑیا کے ساتھ کھیلے گی, اور بیٹا جو ہے وہ کرکٹ کھیلے گا یا باہر جائے گا. یعنی اس کی ایک نیچر ہوتی ہے, اس کی ایک فطرت ہوتی ہے, اس کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے. تو بیٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرتاً شرم و حیا رکھی ہے, یعنی یہ عورت کی نیچر میں ہے. اور ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو, میں تو حسن کہوں گی عورت کا, کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک خاص عاطفہ اور ایک خاص محبت رکھی ہے.
تو اس کو صحیح ڈگر پہ لے کے جانا، یعنی کہ صحیح سمت لے کے جانا، یہ چیزیں تو آلریڈی انسان کے اندر ہیں، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے. تو والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ چیزیں آپ نے کس طرح آگے لے کے چلنی ہے تاکہ وہ غلط سمت پہ نہ چلے جائیں. تو بچے کے ساتھ تربیت کے حوالے سے جب گھر کے اندر ماں اس کو تربیت کرتی جائے گی، دینی تربیت کرے گی، اجتماعی تربیت کرے گی، اخلاقی تربیت کرے گی، یعنی صرف ایک پہلو نہیں ہے، بہت سے پہلو ہیں اس بالکل. کے. اور اگر ہم انبیاء اکرام کے حوالے سے بات کریں تو ان کی زندگی سے، جس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اور والدین جو کہ ابھی دیکھ رہے ہیں، اساتذہ جو دیکھ رہے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو بچوں کو ایک کم عمری میں سکھا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس قرآن مجید میں سورہ لقمان ہے، تو ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت ایک سکیچ ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے تو اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات، سورہ لقمان میں جو حضرت لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہیں، ان کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے. جو بار بار وہ کہیں گے نا اے میرے بیٹے، تو خود ایک محبت میں محبت تو ہے، لیکن اس میں اضافہ، اس کا اظہار. مطلب بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن اظہار محبت نہیں کرتے. تو اس سورے سے اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت لقمان نے جب بھی اپنے بیٹے سے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، یعنی محبت کا اظہار کیا. تو والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں سے محبت ایک فطری عمل ہے، لیکن وہ اظہار محبت بھی کریں، اپنے بچے کو یعنی یقین دلائے کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں. جس طرح مائیں جو ہیں وہ اپنے بچے کو کہتی ہیں کہ میرے چاند، مطلب اس طرح کے لفظ استعمال کرتی ہیں، یہ بھی اظہار محبت ہے. تو ہمیں اس سورے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں سے اظہار محبت کریں والدین، اور ان کو جب پکاریں تو ان کے نیم سے نہ پکاریں بلکہ ان سے اچھے القاب اور اچھے اظہار محبت والے جملوں سے بات کریں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اے میرے بیٹے. تو یہ خوبصورت ہے، اس طرح سے ایک محبت کا رشتہ ہے جو کہ بچوں کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، والدین کا قائم ہو جاتا ہے. بڑی اچھی چیز ہے. ساقی صاحب کیا کہیں گے جناب علی علیہ السلام جناب حسین کو اور جناب حسن کو کس طرح سے بلاتے تھے، کس طرح سے ان کی پرورش کی، کیا چیزیں انہوں نے سکھائی، محبت کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے، ان کی پرورش کس طرح سے ہوئی، اس حوالے سے ذرا بتائیے. آپ کس طرح سے بلاتے تھے؟ تو مباہلہ یہ جو بھی 2 دن پہلے 24 ذی الحج کو گزرا ہے، اس کے بعد تو بلانے کے انداز بدل گئے تھے. اس سے پہلے اے میرے بیٹے، اے حسن، اے حسین نام بھی لیتے، اے میرے بیٹے. تو مباہلہ کے بعد کیونکہ وہ رسول اللہ کے بیٹے بن گئے، جب اللہ نے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں، مباہلہ ہوا نا. فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہ اگر یہ تیری دلیلوں کو نہیں مانتے میرا محبوب تو اب ان سے کہو کہ آؤ میدان میں کردار کا مقابلہ کرتے، مباہلہ کرتے. تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے، تم اپنی عورتوں کو. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ساقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. تو میں چاہتا ہوں ساقی صاحب جو بریک سے پہلے گفتگو جاری تھی جناب حسن حسین کے حوالے سے، اسی کو کنٹینیو کیا. جی، گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مولا کائنات اپنے بچوں کو کیسے بلاتے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ مباہلہ سے پہلے تو وہ اے میرے بیٹے کہہ کے بھی بلاتے تھے، مگر مباہلہ کے بعد چونکہ وہ رسول اللہ کے بیٹے کہہ رہے تو آپ فرماتے تھے جبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول، یعنی علی امیر المومنین ہو کر حسن حسین کے بابا ہو کر پھر بھی ان کو بلاتے تھے اس پروٹوکول کے ساتھ جو اللہ نے ان کا بنا دیا کہ یبنا رسول اللہ کہہ کے بلاتے تھے. اور پھر جو یہ شہزادے ہیں، شہزادگان، اب آپ ان کے اندازہ کریں کہ ایک بزرگ وضو کر رہا ہے اور اس کا ٹھیک نہیں، تو آپ دونوں شہزادوں نے جب دیکھا یہ ہے تربیت رسول اللہ کی ہوئی اور سیدہ فاطمہ زہرا کی ہوئی، علی مرتضیٰ کی ہوئی. اب ہمارا عام بچہ تو وہ کہتا ہے وہ دیکھو وضو غلط کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا. اس بزرگ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بزرگوں ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ ہمارا وضو دیکھیں اور بتائیں کہ ہم میں سے ٹھیک کون کر رہا ہے. تو جب اس بزرگ نے دیکھا تو اس نے کہا کہ شہزادو آپ کا تو کیسے غلط ہو سکتا ہے،
मेरा ही गलत था, मेरा आपको देख के मुझे पता चल गया कि अब मैं ठीक करूँगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो वक्त देना पड़ता है, मैं कह रहा था रसूल अल्लाह भी देते थे, आजकल तो बल्कि बस में वक्त बहुत कम रह गया, बातें तो बहुत थी मेरे जहन में, दिलो दिमाग में। आज हम अपने बच्चों को खुद से खुद दूर किए हुए हैं। एक ना पेपर में सवाल आता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो एक बच्चे ने उसके जवाब में लिख दिया कि मैं आईफोन बनना चाहता हूँ। समझ फरमा कि आईफोन। जब वो टीचर जो है पेपर चेक कर रही थी तो उसने ये पढ़ा तो परेशान हो गई। तो उसका सर डॉक्टर वो कहता क्या हुआ है आपको, परेशान हो गई, कोई ऐसी बात लिखी कहाँ कि हाँ ये बच्चा कहता है मैं आईफोन बनना चाहता हूँ। कहते ये बच्चा कौन है, तो वो कहती हमारे बच्चे ने जवाब दिया। तो पूछा बेटा क्यों, कहा इसलिए कि अगर मैं आईफोन बनता तो मेरी माँ भी मुझ पर तवज्जो देती, मेरा बाबा भी। अब वो बैठे होते हैं एक अपना अपना फोन पकड़ के, बिल्कुल आप ठीक, और हमें नौकरों के सुपुर्द करते हैं, बहुत जरूरी है। नौकरों को कहते हैं इनको खाना दे देना, इनको पानी दे देना, बच्चों का ख्याल, नौकरों को कहते हैं बच्चों का ख्याल करना। बिल्कुल बिल्कुल, आप आप जब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बच्चों तरबियत की करेंगे तवज्जो तो करना बच्चे बहुत नौकरों जरूरी जैसे है। होंगे। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब के डेफिनेटली बच्चों की तरबियत ही हमारा जो अगला फ्यूचर है वो बेहतर कर सकती है, क्योंकि बच्चे ही जो कल है वो उसके लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी जिंदगियां बेहतर कर सकते हैं, अपनी वालिदैन की खिदमत कर सकते हैं। बच्चों के हवाले से बात करें, जहाँ पे दुनियावी काम भी ज़रूरी हैं और दुनिया की पढ़ाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं, वहीं पे दीन से नज़दीक करने के लिए बच्चों को कम उम्री से नमाज की तरफ, कुरान की तरफ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ तालीमात के हवाले से वालिदैन किस तरह से बच्चों को चीज़ों से आगाह कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया, ये बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया है। तो मैं चाहता हूँ, मैंने दो तीन बातें बड़ी अहम हैं वो करूँगा बिल्कुल मुख्तसर सी। एक तो जो मैंने सूरह लुकमान की कुछ पहले बातें की हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के अपने बेटे को, तो उसमें आखिरी दो बातें बड़ी अहम थीं जिनको मैं इशारतन बता देता हूँ कि हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कह रहे हैं कि वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, ज़मीन में अकड़ अकड़ कर ना चलो। तो ये एक बहुत बड़ा तरबियती पहलू है। उसके बाद फिर हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वक्सिद फी मशी का वक्जुज़ मिन सौते का, अपनी चाल में म्याना रवि इख्तियार करें और अपनी आवाज़ को पस्त रखें। हम जब बच्चों के साथ चीख चीख कर बातें करते हैं ना, तो ये चीखना चिल्लाना इंसानों का काम नहीं है, ये तो गधों का काम है। यानी बच्चों के साथ नरमी के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, ये एक तरबियत का अंदाज है। बिल्कुल आपने जो सवाल किया वो बड़ा अहम है। मैं उस पे बहुत मुख्तसर से बात करता हूँ, वक्त की कमी है इसलिए जितना ब्रीफ हो 2 सके। मिनट हाँ जी 1 मिनट में बात कर देता हूँ कि बच्चों की तरबियत जो है वो जुबान से कम होती है, किरदार से ज्यादा होती है। अगर बाप घर में बैठा है तो कैसे बच्चा नमाज पढ़ने के लिए चला जाएगा? अगर बाप सिगरेट पी रहा है तो वो कैसे बच्चे से कहेगा कि सिगरेट पीना जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है? तो माँ बाप का जो किरदार है वो असल में बुनियाद है बच्चों की तरबियत। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप क्या पैगाम देंगी आखिर पे बच्चों के तरबियत के हवाले से? मैं ये कहूँगी कि अगर माँ चाहे तो फ़िरौन के घर में भी मूसा को पाल सकती है। यानी एक औरत जो है वो बहुत अच्छा किरदार प्ले कर सकती है अपने बच्चों के हवाले से। मैं ये कहूँगी कि आज के दौर में वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को टाइम दें और ख़ुद अपने बच्चों को देखिए। जिस तरह अभी मौलाना साहब ने फरमाया कि जब बच्चे दूसरे पालेंगे तो वो उनकी असरात उनके ऊपर होंगे ना, तो लिहाजा अपने बच्चों को टाइम दें और अपने बच्चों को दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना सिखाएं। आज बहुत से वालिदैन हमें आते हैं और शिकायत करते हैं और बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में आपने बयान किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो वालिदैन देख रहे हैं वो लाजमी तौर पे ये चीज़ें इनकॉपरेट करेंगे अपने बच्चों को रेज करने में। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। एक दफ़ा फिर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के हवाले से। ऑफकोर्स आपको पता है कि कोरोना ने 2020 से लेकर अब तक पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ था। क्या इकदाम किए जा रहे हैं दुनिया के हवाले से, ग्लोबली क्या चीज़ें की जा रही हैं इस वक्त
کہ اس کو انڈر کنٹرول رکھا جا سکے اور زندگی کچھ حد تک نارملائز ہو سکے. اور پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو ویکسینیشن میں پاکستان بہت حد تک بہتر پرفارم کر رہا ہے. 19+ لوگوں کے لیے فری ویکسین بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو جی ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہیں جن سے اس بارے میں بات کریں گے. تو میں انٹروڈکشن آپ کا کروا دیتی ہوں ایک دفعہ. ہمارے ساتھ CEO موجود ہیں 7 اسٹار انٹرنیشنل کے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بلال ڈوگر ہمارے سینئر اینکر پرسن بھی موجود ہیں. آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. اور بلال میں آپ سے اسٹارٹ کرنا چاہوں گی ویکسینیشن کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا بریفلی پہلے بتا دیں کہ کیا صورتحال ہے کرنٹلی پاکستان میں, چیزیں کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور کتنی بہتر ہیں پہلے صورتحال سے. بہت شکریہ. اور بڑا اہم موضوع بھی ہے, خاص طور پر کاروباری شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں شو کے اندر, آپ کے آتی رہتی ہیں. تو اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب سے اہمیت کی حامل جو نقطہ ہے کہ ویکسین آپ کی لگ رہی ہے, لیکن ویکسین لگانے کے حوالے سے محکمہ صحت کی کارکردگی کو آپ کسی بھی طور پہ 0.1% بھی شک کی نگاہ سے نہیں دے سکتے, بیکاز وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ طریقے سے کام کر رہے ہیں. سمن آباد اسپورٹس کمپلیکس کا 2-3 روز پہلے جو رش کا حالت تھی اور وہاں دروازہ تک ٹوٹ گیا لوگوں نے رش دھکم پیل کے اندر. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ سمن آباد اسپورٹس کمپلیکس کا رخ کرنے کی بجائے جو 2 ٹیمیں 600 کے قریب ٹیمیں مختص کی ہیں محکمہ صحت نے کہ وہ ایک یونین کونسل میں 2 ٹیمز جا رہی ہیں اور وہ لوگوں کو ویکسین کر رہی ہیں. اب یہ ڈور ٹو ڈور اس لیے لگ سکتی کیونکہ انجیکشن ہے تو ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں لوگ, وہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو 200 کی ریشو سے ایک ٹیم اپنا کام کرتی ہے. بڑی ایک موبائل ہیلتھ وین ہے, پورا کنٹینر ہے, وہ جاتا ہے, چھوٹی گاڑیاں ہیں. محکمہ صحت آؤٹ اسٹینڈنگلی پرفارم کر رہا ہے. اور میرے خیال میں اگر فیصل آباد کے آپ رپورٹس دیکھیں تو ایک دن فیصل آبادیوں کو ایک چیز ضرور بتانی ہے, 17% ریشو آئی تو لوگوں نے بڑا ڈر خوف کی فضا ہوگی 3 دن پہلے. اب اس کی وجہ تھی اس دن صرف 204 ٹیسٹ ہوئے ہیں, اس 204 میں سے 21 پازیٹیو آئے تو وہ ریشو زیادہ نظر آئی. اس سے ایک دن پہلے 3% تھی کیونکہ 839 ٹیسٹ ہوئے تھے, 21 پازیٹیو تھے تو اس لیے 3% ریشو تھی. گزشتہ روز کی بات کر لیں تو 650 ٹیسٹ ہوئے ہیں, ان میں سے 43 پازیٹیو آئے تو ریشو 8% چلے گی پھر. تو اس لیے ٹیسٹوں کے حساب سے ریشو آ رہی ہے, لیکن ادروائز فیصل آباد از گوئنگ ویل اینڈ الحمدللہ. پچھلی 3rd ویو کے اندر ہم پاکستان میں ٹاپ کر رہے تھے سب سے زیادہ پازیٹیو ریشوز کے اندر, لیکن اس بار ہم بہت قدرے بہتر نہیں, بہت اچھے. اور اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ فیصل آبادیوں نے سب سے اچھا کردار ادا کیا. اور یہ انڈسٹریز جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے پابندی لگا دی کہ انڈسٹری کے اندر کوئی بھی شخص جس میں آپ کی بہت بڑی انڈسٹریز انٹرلوپ ہے, MTM ہے, صداقت والوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا, JK گروپ نے بہت اچھا کردار ادا کیا, انہوں نے ویکسینیشن کا. اور آپ ایک سینٹرلائز کر دیتے ہیں جس میں سید ضیاء الحمدر آپ کے پاس آئے تھے, ان کی فیکٹری میں چیمبر آف کامرس نے اندر کیمپ لگوائے. اب جو اندر انٹر ہوتا تھا پہلے ویکسین کرواتا تھا. بالکل بلال, اینڈ ڈیفینیٹلی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے چیزوں کو کور کر سکے, لیکن وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے. تو حافظ راشد محمود بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گی ایکسپورٹ کمیونٹی کے حوالے سے اور بزنس کمیونٹی فیصل آباد کی جو ہے, بلال نے کچھ چیزیں مینشن کی, میں چاہوں گی اگر آپ اپنے الفاظ میں بھی تھوڑا سا بتائیں کس طرح کی ویکسینیشن کی کمپین کی جائے اور کتنے لوگ ہیں امپلائیز کے حوالے سے جو بزنس کمیونٹی میں جو کہ آلریڈی ویکسینیٹ ہو چکے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا. یہ بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے, پوری دنیا چونکہ اس سینیریو سے ویکسینیشن کے سسٹم سے گزر رہی ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی چیز ہے اس میں اویئرنیس. اگر ہم زیادہ سے زیادہ اپنی پبلک کو دیں, اپنے ملنے والوں کو دیں, اور جہاں تک ہم اپنا میسج دے سکیں اس کو دیں, تو یہ اویئرنیس سے ہی مطلب ہم اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ الٹریٹ ہوتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ نہیں کرتے اس چیز کی, اور وہ اس چیز سے خوف زدہ ہیں کہ یہ ایک ایکسپیریمنٹل پوزیشن ہے جو کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا کیا اس کی لمیٹیشنز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو اویئرنیس دی جائے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے, آپ کی لائف سیکیورٹی کے لیے اور آپ کے لیے ہی یہ بہتر ہے, تو آپ اس سے لانگ لائف اپنا انجوائے کر سکتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی اس سے سیو کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اچھا میسج ہے کہ جس سے لوگ خود اس طرف آئیں کہ ہم لوگ جو ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں وہ دوسروں کو بھی ویکسینیشن کی طرف لے کے آئیں. اور انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے تمام سٹاف کو اور اپنے تمام امپلائیز کو یہ ایک SOP
सेट करना चाहिए कि हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से अपनी अपनी फैक्ट्री में तमाम लोगों को वैक्सीनेशन करवाएं। अच्छा, Thank you very एक्सपोर्ट के हवाले से क्या कहेंगे आप? जिस तरह कोविड रेडिकेट होता चला जा रहा है हमारे मुआशरे से, वैक्सीन क्योंकि हो रही है जी। तो वो वक्त भी दूर नहीं कि इसके केसेस बहुत कम क्या खत्म होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद एक्सपोर्ट की सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि बाकी कंट्री की फैक्ट्रीज भी खुलना शुरू हो गई हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल मार्केट का रुझान डाइवर्ट हो जाएगा, फिर क्या पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट की में बेहतरी आएगी? इसी तरह परफॉर्म करेगा जैसे अभी कर रहे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच शाह साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह पर यूके के अंदर अब 90% वैक्सीनेशन हो चुकी है और वो रिसेंटली बहुत जल्द इसको अनाउंस करने वाले हैं कि ट्रैवलिंग अपनी ओपन करेंगे इंटरनेशनली, और इसी तरह पर बाकी कंट्रीज़ भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखते हुए जो ट्रैवलर्स हैं, जो 3 साल से हम लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि अभी इंटरनेशनल मार्केट के साथ या इंटरनेशनल मार्केट हमारे बायर जो हैं वो पाकिस्तान में अभी अवॉइड कर रहे हैं, नहीं आ रहे, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह वेरी सून ओपन हो जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, ये रिकॉर्ड एक्सपोर्ट है, जो कि इस वक्त भी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे एक्सपोर्ट के आर्डर मौजूद हैं, जो कि अपनी टेक्सटाइल सेक्टर में मैं बल्कि जिन हमारे पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स ने टॉप किया है मैं उनको कंग्रेचुलेट बोलता हूँ। और मैं तमाम लोगों को स्पेशली हमारे फैसलाबाद से जो ताल्लुक़ रखते हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने टॉप एक्सपोर्ट में अपना हिस्सा शामिल किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट चूँकि इसमें टेक्सटाइल पॉलिसी में मुबारकबाद की हकदार है हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनका विजन और उनकी तमाम टीम, स्पेशली हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स जो रज़ाक दाऊद साहब हैं, उन्होंने बड़ा फैसिलिटेट किया एक्सपोर्टर्स को, तो उन सबको इस अचीवमेंट में मुबारकबाद पेश करना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बिलाल, सोशल मीडिया पे आजकल अफवाहें कुछ उड़ रही हैं कोरोना वैक्सीन के हवाले से। कहा जा रहा है कि नून लीग के बंदों को कोविड की वैक्सीन नहीं लगवानी। शहर फैसलाबाद में इक्का दुक्का ऐसे कोई वाकयात भी सुनने में आए हैं, सदाकत है या सिर्फ अफवाहों की हद तक ही है? अच्छा हनान, मैं एक बड़ा कैटेगोरिकली एक चीज़ कहना चाहूँगा, बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगा हमारे से कुछ लोग, हमारे दोस्त, हमारे कुलीग्स जिनमें आप भी हैं, फातिमा भी हैं और कुछ कुलीग्स हैं, वो इख्तलाफ करना शुरू कर देते हैं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलना इज़ नथिंग। इफ़ यू आर इन गवर्नमेंट देन आपको एक चीज़ सोच लेनी चाहिए कि क्रिटिसिज्म होना है। आप सीट पे बैठे हैं, कुर्सी पे जो बैठा उंगली उसकी तरफ उठनी है, जो कुर्सी से उठा के बाहर आपने भेज दिया मैंने उस पर उंगली नहीं उठानी। प्रॉब्लम यह है, वैक्सीन हो रही है शहर में, वैक्सीनेशन कैंप के लिए अगर महकमा सेहत की टीम भेजती है तो कह दिया जाता है ये नून लीग का वर्कर है या नून लीग का घर है या नून लीग वाले का डेरा है, इसको वैक्सीन ना लगाएं। और साथ ही हमारे कम ज़र्फ कुछ अरकान असेंबली, सीईओ हेल्थ या कुछ अफसरान पे डीएचओ हो, डीओ हो, उनके ऊपर प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं। आपने वहां गाड़ी क्यों भेज दी, आपको नहीं पता वो नून लीग है? यार खुदा, अच्छा, नून लीग के बंदे के हाँ गाड़ी भेजी महकमा सेहत ने वैक्सीन लगाने के लिए, ये उनको पता है, ये सबको पता है, पूरे फैसलाबाद में बड़ी उड़ी हुई खबर है। और ये मैं अगर हल्का बताऊं तो ये जिस हल्के में हम बैठे हैं इसके साथ वाला हल्का है, पीपी 111 की ये बात है। और ये पूरे शहर में इसको देखें, हमें कुछ आला ज़र्फी का इजहार थोड़ा करना होगा। क्या कोरोना सिर्फ पार्टीज के अंदर रखनी है? अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कुछ वर्कर्स इस हद तक, मैं एक आपसे हनान बात पूछता हूं, एक टीम बनाई थी खान साहब ने, आपको उसका नाम याद है आज? वो वाइट टाइगर फोर्स, क्या किसी टाइगर फोर्स वाले ने गली में लोगों में जाके ये अवेयरनेस दी कि भाई वैक्सीन लगवाएं? यार जो लगवा रहा है उसे लगाने दें। अगर हम कुछ पॉजिटिव नहीं कर सकते तो फिर बुरे का साथ मत दें। मुझे बहुत सारी फैसलाबाद में ऐसी मिसालें पता है, गाड़ियां गई हैं, बाद में सीओ हेल्थ को, डीएचओ हेल्थ को, डीओ हेल्थ के ऊपर प्रेशराइज हुए हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, आप हमें भेजें गाड़ी। अच्छा, आपके पास जाती है तो कोई वैक्सीन लगवाने नहीं आता। प्रॉब्लम यह है, लोगों का एतबार है। आप कहते हैं ना, पिंड का जेड़ा सरपंच होंगे ना उहदे कोल लोग एतबार करने जाते, तो फिर जो बड़े होते हैं एतबार तो नहीं पे होता है। आप मोतबर मोअज़्ज़िज़ लोगों के पास जाते हैं, गाड़ियां भेजते हैं कि लोग मोटिवेट करें। इस वक्त कोरोना में सबसे ज्यादा वैक्सीन में, हनान आप बेहतर पता है क्योंकि फैसलाबाद में इतनी लिटरेसी नहीं अच्छी लोगों के अंदर, अभी भी जो तालीम हासिल करने के बाद भी अभी तक ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, मर जाएंगे, 2 साल के बाद मर जाएंगे, वैक्सीन लड़ जाएगी। अभी मैं इसी महकमा सेहत को और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को एक वीडियो, अगर ये मुझसे लेना चाहते हैं ले लें, एक इनके ही रोज कभी डिप्टी कमिश्नर कभी किसी ऑफिसर्स के साथ तस्वीरें लगाने वाले शख्स ने कल रात एक वीडियो अपलोड की जी, वैक्सीन की वजह से एक बंदा मर गया, ठीक है, और वो खुद एक सोसाइटी का, सरकारी सोसाइटी का सदर है।
تو کیا ہم پازیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہیں؟ ہم ویکسین لگانے کے لیے سیریس ہے اور یہ بہت سیریس ایشو ہے، اس کو کوئی بھی مذاق میں مت لیں. اچھا، کوئی قانونی عمل میں چیز لائی جا رہی ہے کہ ایسا کوئی پیغام سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے؟ کوئی ایسا قانون تیار کیا گیا ابھی تک؟ ہے نہیں، لیکن ہونا چاہیے. دیکھیں ایک نوبل کاز کو آپ سٹاپنگ لگا رہے ہیں، آپ فل سٹاپ لگا رہے ہیں، آپ اس کو روک تھام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس کو پروموٹ نہیں کر رہے. دوسری جانب تو بڑے قانون بنائے جا رہے ہیں نا کہ سم بند کر دی جائے گی، یہ کر دیا، آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیا جائے گا، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو جو اس کے خلاف چلا رہا ہے اس کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کی؟ بہت ٹھوس پوائنٹ ہے اور اس کے اوپر میرے خیال میں ہمیں اتنا کام کرنا چاہیے. آپ ویکسین کے حوالے سے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو پارٹی سے نکال دیں، یہ لگنے دیں عوام کو. اور میرے خیال میں اس وقت میں اپنے ایریا کی بتا سکتا ہوں، لوگ نہیں لگوانا چاہ رہے، آپ نے انہیں موٹیویٹ کرنا ہے. بالکل، اینڈ گورنمنٹ اور اپوزیشن کی یہ جو جنگ ہے وہ ہمیشہ ہی کنٹینیو رہے گی، کیونکہ آف کورس ہر کوئی چاہتا ہے کہ جس پارٹی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں وہی ابھر کر سامنے آئے اور وہی جو ہے عوام کے اور نزدیک ہو جائے. لیکن بلال، یہاں پہ میں چاہوں گی کہ ہم کیونکہ فیصلہ آباد کی اگر بات کریں تو ایکسپورٹس کے حوالے سے آج بہت شور ہے، بہت جو ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کو سراہا جا رہا ہے بزنس کمیونٹی کی طرف سے. میں چاہتی ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ایکسپورٹرز کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور آنے والے کچھ مہینوں کے اندر اس سال کے آخر تک ایکسپورٹرز کی گروتھ کس طرح کی نظر آ جائے. پاکستان بھر کی ایکسپورٹس کی فگرز میں اگر آپ کو بتاؤں تو 15,000 کے قریب ایک پوری لسٹ ہے میرے پاس موجود ہے، وہ تیار ہوئی ہے، جس میں 15,043 کے قریب ٹوٹل ایکسپورٹر ہیں پاکستان کے ٹیکسٹائل کے، جس میں سے اگر کسی نے $4 کی بھی ایکسپورٹ کی ہے وہ بھی ہے، اور کسی نے اربوں روپے کی ڈالرز کی ہے تو وہ بھی موجود ہے، ارب ڈالر سے ظاہر کی وہ بھی موجود ہے. سب سے ٹاپ ایک حافظ صاحب جانتے ہیں وہ لاہور سے ہے، دوسرے نمبر پہ انٹرلوپ فیصل آباد سے ہے، تھرڈ نمبر پہ اگر ہم کمپیریٹیو انالیسس کریں ملا لیں تو پھر کمال گروپ آتا ہے تیسرے پہ. لیکن انہوں نے 3 گروپس ہیں، ایک تقریباً کا 23rd پہ آ رہا ہے، ایک 63rd پہ اور ایک 100 نمبر پہ. اور صداقت لمیٹڈ وہ ڈیفینیٹلی اگر ہم انہیں اکٹھے کرتے تو کمال اوپر آتے. ادروائز صداقت ٹیکسٹائل ہے جو پرائیویٹ لمیٹڈ وہ ہے، ایم ٹی ایم ہے فیصل آباد سے، پرائمریلی فیصل آباد کی ٹیکسٹائل، یہ ساری فیصل آباد کی بتا رہا ہوں. 26 میں بھی 6 25 جو ٹاپ ہے نا اس میں 6 ہماری ہیں فیصل آباد کی. اور یہ کوئی ایک چھوٹی سی نہیں، یہ 25 جو ہیں یہ 21% آف ایکسپورٹس ہے پاکستان کا. تو اس میں ہمارا 6 کا کردار، اور میں انشاءاللہ آنے والے کچھ چند دنوں کے اندر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، وہ بھی لسٹ آپ کے سامنے رکھوں گا. جو 15,000 ہیں ان میں سے بھی ہم فیصل آباد کو شارٹ لسٹ کر رہے ہیں کہ اس میں سے فیصل آباد کا کتنا پورشن ہے ٹوٹل، تاکہ ہم جب بھی فیصل آباد کی بات کرتے تو ہم زیادہ پاورفلی اب انہیں بتا سکیں کہ ہمارا شیئر اگر 50% سے زیادہ ہوا تو ہم بہت پریشرائز کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ ہمارے رائٹس ہیں، ہمیں اس کا موقف دیا جائے. اور ایک سید زیاد عمدار نے بڑی اچھی بات اس دن کی، وہاں رضا داؤد صاحب کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی. انہوں نے کہا دیکھیں پہلا نمبر لاہور کے پاس ہے، دوسرا نمبر ہمارے پاس ہے، تیسرا نمبر بھی اگر کمپیریٹیو انالیسس کریں ہمارے پاس بنتا ہے، تیسرا یا اس وقت لاہور کے پاس ہے. تو ہم اس وقت ہمیشہ کہتے ہیں دیکھیں جی کراچی سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے، کراچی سے یہ ہو رہا ہے، تو آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے اندر بھی پوٹینشیل ہے. اور یہ بہترین پوائنٹ تھا جہاں ہم نے دکھایا ہے کہ وی ہیو مسلز، ہمارے اندر طاقت ہے، ہمارے اندر اس وقت موقع موجود ہے کہ ہم کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں، اور ہم نے دکھایا ہے. اور نیٹ ویئر ٹاپ پہ ہے، ہوم ٹیکسٹائل دوسرے پہ ہے. ہوم ٹیکسٹائل کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ٹاول انڈسٹری. ہم نے احرام کی دکھائی، ہم نے ملیشیا کے اندر پاکستانی ٹاول، فیصل آبادی ٹاول کی مانگ دکھائی. پھر اپبوما آل پاکستان بیڈ شیٹس اینڈ اپ ہولڈری ایسوسیشن، ایس ایم ای کی بہت بڑی ایسوسیشن، انہوں نے بڑا ہی بہترین کردار ادا کیا ہے. اور ان کی اس وقت ایکسپورٹ دیکھیں ٹاول انڈسٹری 33% گرو کیا ہے ایک سال کے اندر اس نے. تو یہ بڑے پازیٹیو وائبز ہیں کہ، اور جو حنان بات کر رہا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹس اور کھل رہی ہیں، ہمیں سب سے زیادہ خطرہ انڈیا، ویتنام اور بنگلہ دیش سے ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر سب سے پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا ملیشیا کھل رہا ہے، ہمارے پاس ازبکستان کھلنے جا رہا ہے، قازقستان کے اندر ہم نے 245% گروتھ کی ہے. تو ہمارے پاس نیو وینچرز بہت ضروری ہیں اس وقت، اور ہمارے پاس وہ کھلنے جا رہے ہیں. جیسے کل ہی گزشتہ روز برونائی کے سفیر جو تھے وہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں آئے، تو انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس ہیں، $1 کی بھی $1 کی بھی ایکسپورٹ نہیں ہے برونائی میں ہماری ٹیکسٹائل کی. وہاں جائیں، وہ بھی لوگ کپڑے تو پہنتے ہیں، ہم اپنی پروڈکٹس دیں گے، بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں دیں گے. تو دیکھیں ہمارے پاس ایک نئے، اب ہم نے کرنا کیا ہے، برطانیہ، امریکہ، چائنا ہماری ٹھیک ہے، چائنا میں ہم نے 43% گروتھ کی ہے، لیکن ہم نے اپنی منڈیاں اور دیکھنی ہیں، جہاں کوئی اور نہیں پہنچ رہا وہاں ہم پہنچیں، اور وہاں پہنچ کے ہم اپنی کریں. پولینڈ میں ہماری بہت اچھی رسپانس آئی ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ جرمنی، اسپین کے اوپر فوکس رکھا. اب ہم نے پولینڈ کے اوپر دیکھا، یعنی یورپین ڈاؤن ورڈز کنٹریز کی طرف جو تھوڑی سی معاشی مضبوط نہیں ہے ادھر دیکھا، تو بڑی اچھے طریقے سے وہ ہم نے سروائیو کیا.
جنرل ٹائی فرت عباس ثانی صاحب تھے جو کہ وہاں آئے ہوئے تھے برونائی میں پاکستانی سفیر، تو انہوں نے ایک بڑا اچھا نقطہ دیا. انہوں نے کہا کیوں نہ یورپ کے اتنے ممالک میں سے جو سب سے سستا ملک ہے وہاں ہم کانفرنس رکھیں اور سب کو بلا لیں، ایز کمپیئر ٹو ہم جرمنی میں رکھیں، زیادہ پیسہ اجاڑیں اور ہمیں آؤٹ پٹ بھی نہ ملے. سستے ملک میں رکھیں. دیکھیں ہمارے پاس مواقع ہیں، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. پاکستانی پروڈکٹ بک رہا ہے اس وقت. آپ دنیا کی جس مرضی منڈی میں جائیں میڈ ان پاکستان چل رہا ہے. امیزون پہ ہماری مانگ بڑھی ہوئی ہے اس وقت. تو بہت ساری نئی وینچر الحمدللہ اینڈ وی آر گوئنگ. حافظ صاحب میں چاہوں گی اگر آپ بھی تھوڑا سا ایکسپورٹس کے حوالے سے بتائیں کہ بزنس کمیونٹی کی کیا پلاننگ ہے گورنمنٹ کے ساتھ، کیا کوئی اور پالیسیز ہیں جو آپ چاہیں گے کہ بنائی جائیں تاکہ اور گروتھ ہو سکے؟ جی بالکل، ٹیکسٹائل پالیسی کو امیجیٹلی امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ٹیکسٹائل پالیسی ہی وہ واحد پالیسی ہے جو کہ یہ آج کا جو ہمارا ریکارڈ ایکسپورٹ ٹارگٹ اچیو ہوا ہے یہ ٹیکسٹائل پالیسی کی ہی بیس پر ہوا ہے. تو اگر ہم اس کو مزید اپنے ایکسپورٹرز کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کو مزید نئی مارکیٹس انٹروڈیوس کروائیں اور ان کے لیے ہم لوگ یہاں پر جو ان کے فائنینشیل پرابلمز ہیں ان کو سالو کریں اور لیکوڈی کرنچ کو ختم کریں، تو یہ چیزیں ساری کی ساری وہ ہیں جو کہ ہماری ایکسپورٹس کو مزید آگے لے کے جانے میں مددگار ثابت ہوں گی. کیونکہ ابھی فوری طور پر جو ہمارا ڈی ایل ٹی ایل ہے اس کو 4% منیمم کرنا چاہیے اور اس کی جو ہے پیمنٹ جو ہے وہ ایٹ دا ٹائم آف ریئلائزیشن ہو جانی چاہیے. وہ جس طرح پر ڈیلے ہوتا ہے ایکسپورٹرز ڈسکریج ہو جاتا ہے. اسی طرح پر جو ہمارے سیل ٹیکس کے، انکم ٹیکس کے اور ریفنڈز وغیرہ ہمارے جو ہیں وہ لوگوں کے رکے ہوئے ہیں، تو یہ فوری طور پر اس کو پے بیک کرنا چاہیے تاکہ اسی ورکنگ کیپٹل سے وہ اپنی ایکسپورٹس کو اور مزید بڑھا سکیں. حکومت کی پالیسیز سے مطمئن ہیں آپ؟ جی حکومت نے اس وقت جو ہے وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے لیے بہت اچھی پالیسیز دی ہوئی ہیں، اس کو بہت زیادہ انکریج کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے منسٹر آف کامرس رزاق داؤد صاحب نے جو فلیکسیبل پوزیشن رکھی ہوئی ہے اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے کہ انہوں نے بھی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ کمپریہنسو پالیسیز جو ہیں وہ اناؤنس کروائی ہیں. تو یہ سیٹسفیکٹری رپورٹ ہے کہ ہم لوگ ایکسپورٹ سیکٹر جو ہے وہ اس وقت کمفرٹیبل ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم نے نیکسٹ ایئر جو کلوزنگ کے ہمارے ٹارگٹس ہیں وہ بھی بہت اچھے ہماری گورنمنٹ کو انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. اس سال ہم نے دیکھا کہ ہمیں کئی جگہ پہ را مٹیریلز کی شارٹیج ایکسپیرینس کرنی پڑی تھی، یہاں تک کہ پاکستان میں جو کاٹن پروڈیوس ہو رہی تھی وہ باہر بھیجی جا رہی تھی اور باہر سے منگوانی پڑ رہی تھی. اس حوالے سے کیا کوئی اسٹریٹجی تیار کی گئی ہے کہ دوبارہ وہی پرابلم نہ فیس کرنی پڑے؟ جی اس میں اس سال جو ہے وہ ایک تو جو ہمارا کاٹن کا ریٹ ہے اس کو ہم فکس کر رہے ہیں، گورنمنٹ اس کے اوپر فوکس کر رہی ہے. اور دوسرا کاٹن کراپ کی جو شارٹیج ہے اس کو بھی وہ کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ ہم لوگ نیکسٹ ایئر اپنی جو ڈیمانڈ ہے ہم لوگ اس کو کس طرح فلفل کر سکیں. اور دوسرا اگر ہم لوگ امپورٹ کے اوپر بات کریں تو امپورٹ کا جو را مٹیریل ہے وہ مٹیریل ہماری یہاں پر مینوفیکچرنگ نہیں ہے، تو اس لیے وہ ایسیسریز اور مٹیریل منگوانا ہماری ایک مجبوری ہے جس سے ہم اپنے ایکسپورٹس کے آرڈر کو فلفل کر سکیں گے. تو باقی ہماری گورنمنٹ نے جو یہاں پر ہماری شارٹ فال ہے ہمیں کافی فیس کرنا پڑا پچھلے سال اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اوان بالا تک ہماری آواز گئی ہے اس میں ہمارے منسٹر آف کامرس رزاق داؤد صاحب نے بھی اس کو فوکس کیا ہے اور جو بھی اس کے اندر ان کی ٹیم ہے انہوں نے اس کو اس سال کے لیے ٹارگٹ کیا ہے کہ ہماری جو ٹیکسٹائل کی ڈیمانڈ ہے ہم لوگ اس کی جو شارٹ فال ہے اس سے ہم بچیں اور اس کی را مٹیریل کی اویلیبلٹی کو ہم لوگ یقینی بنائیں تاکہ ہم ایکسپورٹ کے جو ہمارے گول سیٹ ہوئے ہیں، جو مائل سٹون ہم نے سیٹ کیے ہیں وہ ہم اچیو کر سکیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بلال ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ٹیکس کلیکشن بڑھ رہا ہے، بہت سارے اچھے کام پی ٹی آئی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اور بتاتے بھی آن اسکرین ان کے وزراء آ کے. اس کے ثمرات عام عوام تک کب پہنچیں گے؟ اس کے باوجود بھی مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے؟
महंगाई का जो तनासुब है वो तो अगर फिगर वाइज देखें तो लास्ट मंथ में फिर हमारा 1% से ज़्यादा महंगाई हुई है। जुलाई का महीना, जून का महीना नीचे था। माली साल 2021-22 का पहला महीना हमें तकरीबन 1.23% तक महंगाई का टीका लगा के गया है। तो प्रॉब्लम ये देखें, बड़ी ईद आई, टमाटर महंगा हुआ, अब टमाटर फिर सस्ता है। चिकन था वो सस्ता हुआ, फिर ऊपर आया, फिर फ्लक्चुएशन है, लेकिन हम ग्रास रूट लेवल पे ताहल अभी तक नहीं जा रहे। हाफसा ने बिल्कुल सही कहा, ये लोग कर रहे हैं एक्सपोर्ट, लेकिन ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट एक, मुझे किसी ने बड़ी एक अच्छी टर्म बताई थी कि ये बड़े मासूम और डरपोक होते हैं, क्योंकि ये कुछ कर दे तो इतने सारे अदारे बैठे को किसी ना किसी तरह थ्रेट कर लिया जाता है। इनका सबसे बड़ा मसला जो है तीन है, एक DLTL, एक एनर्जी, और एक सबसे बड़ा जो है वो इनका GST है। ये सेल टैक्स जो है ना, आपको 17% वाला लाना पड़ेगा सिंगल डिजिट में, अगर आप कंपैटिबल रहना चाहते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के अंदर। इस वक्त आप पूरे रीजन में सबसे महंगे हैं, ये मानना पड़ेगा। आपकी बिजली 7.5 मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं बिलाल। अगर मेरा ख्याल है हम गुफ्तगू करना शुरू हों तो एक और शो जो है हम उसमें भी गुफ्तगू करते रहे तो कम पड़ेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज के शो में आने के लिए, बड़ी मुफीद डिस्कशन आप लोगों के साथ रही। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं और जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। कशी सेहत के सफर में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, दुनिया की तकरीबन 30% आबादी जो है वो मोटापे का शिकार है। मोटापा एक ऐसी मर्ज है जो कि बहुत ज्यादा आजकल के लोगों में पाई जा रही हैं, और इस मर्ज की वजह से बहुत सारी बीमारियां जिस्म के अंदर जन्म लेना शुरू कर देती हैं। असल में मोटापा होता क्या है, इस मौजू पे आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अकबर साहब, तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। हकीम साहब, मोटापे के हवाले से बताइएगा कि ये ओबेसिटी होती क्या है? मोटापा इंसानी सेहत और तंदुरुस्ती का सबसे बड़ा दुश्मन है, और हकीकत है कि दुनिया की 1/3 आबादी यानी तकरीबन 30% लोग इसमें मुब्तला है, और ये मर्ज दिन ब दिन बढ़ रहा है कि लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। मोटापे का शिकार होने से इंसान एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। जहां इंसान की खूबसूरती और तंदुरुस्ती में फर्क पड़ता है, वहीं ऐसा फर्द जो मोटापे में मुब्तला हो, दीगर अफराद की निस्बत बीमारियों में मुब्तला होने के उसके चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हर वो शख्स जो मोटापे में मुब्तला है, उसके कुछ खास ऐसे अमराज हैं जो दूसरों की निस्बत ज्यादा लाहक होते हैं, जैसे अमराज गुर्दा, अमराज कल्ब, अमराज जिगर। ये अमूमन देखा गया कि मोटे अफराद में ये मर्ज ज्यादा पाए जाते हैं, या ये समझ लें कि ये मोटापे की एक वजह बन सकती है। और अच्छा, निस्बतन अमवात की शरह का देखा जाए तो मोटे लोगों में, मोटापे के से मुतासरा लोगों में मौत की शरह भी ज्यादा पाई जाती है। और हकीम साहब, इसके अलावा अगर बात करें तो मोटापे के असबाब क्या हैं? जीन्स में भी मोटापे का रुझान होता है, यानी मरूसी तौर पर भी मोटापा पाया जाता है। इसके अलावा शराइन की सख्ती, कुछ ऐसे अमराज हैं जो मोटापे के रुझान की तरफ लेके जाते हैं, जैसे अमराज मैदा, अमराज जिगर, कब्ज का होना, दिमाग में गुद्दा नखामियां, उसकी खराबी से भी इंसान मोटापे का शिकार हो जाता है। अगर खाने पीने का लिया जाए तो बेवक्त खाना, बसियारखोरी यानी जरूरत से ज्यादा खाना, और खानों में चिकनाई वाले खाने ज्यादा खाना, यानी जंक फूड, फास्ट फूड, कोला ड्रिंक्स, ज्यादा चीनी इस्तेमाल करना, ये ऐसी चीजें हैं जो मोटापे में इजाफे का बायस बनती है। उसके अलावा देखा यह गया है कि ऐसे अफराद जो सुस्ती और कहली का शिकार रहते हैं, जो सैर नहीं करते, जो वर्जिश नहीं करते, वो मोटापे में ज्यादा मुब्तला देखे गए हैं। अमराज जिगर में देखा जाए तो अमराज जिगर और ज़ियाबितस के मरीज भी मोटापे का शिकार निस्बतन ज्यादा देखे गए हैं। हमारी जदीद लाइफस्टाइल के सुबह देर तक सोते रहना, सुबह टाइम पे ना उठना मोटापे की एक वजह है।
मोटापे की अलामत क्या हैं, इस हवाले से बताइए। मरीज गैर मामूली तौर पर मोटा नजर आता है, खुसूसन पेट, पुश्त और कंधों से उसका मोटापा नुमाया नजर आता है। मरीज चलते फिरते, मोटापे का शिकार मरीज चलते फिरते उसका सांस फूलता है। उसकी वजह यह होती है कि उसके फेफड़ों और दिल पर बोझ ज्यादा होता है और वो सांस आसानी से नहीं ले पाता। इसके साथ साथ उसका सांस फूलने लग जाता है, मरीज को चलने फिरने में खासी दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल हकीम साहब, इसके अलावा अगर बात करें तो मोटापे से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर है? खाने में जो भी खाएं चिबा चिबा कर आहिस्ता आहिस्ता खाएं। हमारे खानों में चिकनाई कम होनी चाहिए, बेवक्त नहीं खाना चाहिए, खाना भूख रखकर खाना चाहिए और हमें अपने खानों में सब चीज़ें शामिल करनी चाहिए कि सब्जियां भी हों, फल भी हों, सलाद भी हों। बहरहाल निस्बतन सब्जियां और फल ये ज़्यादा खाए जाएं, वर्जिश और सैर को मामूल बनाया जाए, बाजारी खाने, जंक फूड और फास्ट फूड इनसे जितना मुमकिन हो सके परहेज किया जाए, सुबह जल्दी उठा जाए। मोटापा का कम करने के चंद कुदरती तरीके के हवाले से बताइएगा, कौन से ऐसे कुदरती तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए मोटापे को कम किया जा सकता है? खाना हमेशा वक्त पर खाएं, खाना बेवक्त ना खाएं और कोशिश करें कि ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिन्हें हम फाइबर वाली ग़िज़ाएं कहते हैं, रेशादार ग़िज़ाएं कहते हैं, जिनमें जो मोटापे को मोटा होने से रोकती हैं। उसके अलावा निशास्तादार ग़िज़ाओं से परहेज किया जाए। ऐसी ग़िज़ाएं खाई जाए जिनमें विटामिन ज़्यादा हों, जिनमें प्रोटीन ज़्यादा हों। ऐसी चीज़ें मोटापे से बचाव का बायस बन सकती हैं। और इसके अलावा कोशिश करें कि कोई ना कोई कहवा पिए, जैसे दालचीनी उबाल ली, उसमें लेमन निचोड़ के पी लिया, गर्म पानी में शहद डाल के पी लिया। और कोशिश करें कि अपने खानों में सलाद ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, फल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। वज़न कम करने के लिए हत्तुल वसा वर्जिश को मामूल बनाएं, सैर को मामूल बनाएं और पानी ज़्यादा पिएं। इससे हमारे मेटाबॉलिज्म का अमल तेज हो जाता है, चर्बी जल्द पिघल जाती है और मोटापे से निजात के कुछ इम्कानात रोशन हो जाते हैं। बिल्कुल हकीम साहब, इसके अलावा अगर बात करें मोटापा कम करने के लिए कोई अगर तिब्बी चीजें भी हों, तिब्बी इलाज हो, तो उस हवाले से बताइएगा। आम घरेलू इलाज में अगर 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सफेद जीरा उबालकर, यानी कम से कम 5 मिनट तक उसे उबाला जाए, उसके बाद उसमें लेमन शामिल करके उसे पिया जाए तो मोटापे के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा मेथी दाना, कलौंजी, अजवाइन, ये बराबर वजन ले लें, इन्हें ब्रीक कर लें और सुबह शाम 1-1 चम्मच पानी से खाएं। ये चीज़ें भी मोटापे को कम करने के लिए बेहतर है। इसके अलावा घर में इसे हर्बल टी कह लें, इसे जिस तरह भी कह लें, सफ़ेद जीरा, अजवाइन, अदरक, इनको उबाल कर इनका पानी पिया जाए। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि जूस के तौर पर जो मोटापे को कम करने के लिए एक तिब्बी टोटका कह लें जो घरों में आसानी से हो सकता है, 2 खीरे, 2 दरमियाने साइज की गाजरें, इसके साथ तकरीबन 15-20 पत्ते पुदीने के और 1 टुकड़ा अदरक का, इसका जूस निकालकर खाने के बाद अगर किया जाए तो मोटापा कम करने के लिए ये इंतहाई मुफीद होगा। इन सब चीज़ों के अलावा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और हर खाने के साथ सलाद ज़रूर शामिल किया जाए ताकि निस्बतन खाना कम खाया जाए। और इसके अलावा वजन कम करने के लिए कब्ज़ वगैरह का कोई अमल दखल होता है इसमें? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कब्ज़ ना हो तो मोटापे के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और इसके लिए इसबगोल का छिलका इंतहाई मुफीद है कि रात सोते वक्त नीम गर्म दूध में 2 चम्मच इसबगोल का छिलका शामिल करके पिए
تو میدا ٹھیک رہتا ہے, آنتیں صاف رہتی ہیں, پیٹ صاف رہتا ہے, جس سے موٹاپا کم ہونے میں بھی مدد ملتی ہے. اور اس کے علاوہ کرشی کی کون سی ایسی معیاری ادویات ہیں جن کو استعمال کرنے سے موٹاپے کو کم کیا جا سکتا ہے؟ کرشی کی ادویات میں سب سے نمایاں جو کرشی نے میڈیسن بنائی ہے وہ گولیاں اینٹی فیٹ. اینٹی فیٹ گولیاں موٹاپے کے لیے بہترین گولیاں ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں خصوصیات کے حوالے سے تو ان گولیوں کی خصوصیات کیا ہے؟ اس میں ساری چیزیں ہربل ہیں. اجوائن, سونف, زیرہ, سنا مکھی, یہ ایسی چیزیں جن کے کسی قسم کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور یہ موٹاپا کم کرنے کے لیے انتہائی مفید ہیں. اینٹی فیٹ اسی وجہ سے ہر عمر میں بآسانی, حتیٰ کہ دوسرے مرض میں مبتلا لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ موٹاپا کم کرنے کے لیے کرشی کے دیگر معاون ادویات جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ اس کے علاوہ کرشی کی موٹاپا کم کرنے والی میڈیسن میں گارلک ایئر, ارک زیرہ, چھلکا اسبول کمپاؤنڈ اور سلمیکس کیئر, کولیسٹا کیئر, یہ بہترین ادویات ہیں جو موٹاپا کم کرنے کے لیے مفید ہیں. بالکل حکیم صاحب. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اینٹی فیٹ ٹیبلٹس کے حوالے سے تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے اس کا استعمال بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دن میں تقریباً 3 سے 4 مرتبہ 3-4 گولیاں اگر اینٹی فیٹ استعمال کی جائیں اور ساتھ گرم پانی پیا جائے تو اللہ کے حکم سے اس کے بہترین رزلٹ ہیں اور بہترین طریقے سے وزن کم ہوگا, سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا, کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اور حکیم صاحب یہ تمام تر ادویات جن کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں اور کرشی کی دیگر مصنوعات ہیں وہ تمام تر گولڈ سٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ کے ذریعے بنائی جاتی ہے. گولڈ سٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ کے حوالے سے بتائیے. جس طرح کہ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم اپنی ہر چیز, اپنا ہر کام, اپنے تمام معاملات کوشش کرتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے ہوں, صاف ستھرے ہوں, ان کے کاموں میں نفاست ہو, شائستگی ہو. اسی طرح ادویات سازی میں پوری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں خصوصاً بہت گہری نظر ہے. ادویات سازی کو اچھا سے اچھا بنانے کے لیے, خوبصورت بنانے کے لیے, معیاری بنانے کے لیے جو اصول, جو طریقے انٹرنیشنل طور پہ اپنائے گئے ہیں وہی کرشی نے اپنائے ہیں. ان کے لیے بہترین مشینری استعمال کی جاتی ہے. خام مال خریدنے سے لے کر ان کی تیاری, ان کی پیکنگ, ان کو گودام تک پہنچانے کے لیے کئی ٹیسٹ ہیں. ان کو کوالٹی ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے کہ کسی جگہ کو خامی تو نہیں رہ گئی. ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعی کرشی کی میڈیسن اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے. اسی لیے اس وقت ہمارے مارکیٹ میں کرشی کے نمایاں ہونے کی ایک وجہ اس کی پروڈکٹ خوبصورتی بھی ہے جو اس کے دوسرے برانڈ سے نسبت زیادہ پاپولر ہو رہی ہے. بالکل حکیم صاحب. اس کے علاوہ اگر کرشی کی مصنوعات کے حوالے سے بات کریں تو ایک تو اس کی تفصیل جاننی ہو تو کہاں سے پتہ کی جا سکتی ہے, اور اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے کرشی کے پروڈکٹس تو وہ کہاں سے مل سکتے ہیں؟ کرشی کی ادویات تمام میڈیکل سٹور سے, فارمیسی سے بآسانی مل سکتی ہیں. بہرحال ان کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنی ہو کہ میڈیسن کس طرح کی ہے, کوئی خصوصیات دیکھنی ہو, اس کے متعلق کسی بھی چیز کی معلومات لینی ہو یا آن لائن میڈیسن ہی منگوانی ہو, گھر بیٹھے میڈیسن منگوا سکتے ہیں. اس کے لیے کرشی نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے, آپ اسے وزٹ کریں. آپ ہر طرح کرشی کو جانچ پڑتال کر سکتے ہیں, اس کی میڈیسن کو, اس کے ہر معاملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے ویب سائٹ ہے کہ www.karshihealthshop.com. بہت شکریہ حکیم صاحب, آپ نے بہت مفید مشورے دیے اور ان مشوروں سے ہم اور ہماری آڈینس جو ہے وہ کافی حد تک مستفید ہوگی. تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.